بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ہم نے پچھلے دو پارٹ میں شادی کے عنوان پر الحمدللہ کافی اطمینان بخش گفتگو مفتی نوشاد عالم صاحب سے سنی ہے، اور آج بھی ہمارا ارادہ ہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کا، اسی حوالے سے جو ہمارا عنوان چل رہا ہے شادی کو لے کر کے جہاں ایک مصیبت پیسوں کی تھی، ایک مصیبت اور ہے قوم پر جس میں وہ مبتلا ہے، کیونکہ شادی کے ساتھ بہت ساری رسمیں جڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کو فرض و واجب کی طرح ادا کرتے ہیں۔ خاندان میں جو خواتین میں بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہے، وہ اس پر بڑا زور دیتی ہے کہ اس کو ہر صورت ادا کرنا ہی چاہیے، اور اس حوالے سے آج ہم مفتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ آپ اس پر پیش کریں کہ حقیقت کیا ہے اس کی، اور یہ جو رسمیں ہیں، جو رواج ہے، جو ہمارے قوم میں، مسلمانوں میں شامل ہو چکے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے، اور اگر یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے یا یہ حرام ہے، تو اس کی وضاحت فرمائے، اور یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ پھر جب یہ غلط اور حرام ناجائز چیزیں ہمارے یہاں کی جا رہی ہے تو پھر لوگ جانتے ہوئے بھی اس کو کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک مومن، ایک مسلمان جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمام وہ چیزیں کر رہا ہے جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ تو میں آج مفتی صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ شادی کو لے کر کے جو رسمیں ہیں، بہت ساری رسمیں ہیں، اس میں سب سے پہلی جو رسم ہے وہ ہے ہلدی کی۔ تو اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے کہ ہلدی مرد کے لیے، عورت کے لیے لگانا، یا پھر اس کے ساتھ جو رسمیں جڑی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کی یہ پہل بہت اچھی ہے جی کہ ہمارے سماج میں جو غیر شرعی رسمیں شادی بیاہ میں شامل ہو چکی ہیں، اس کے تعلق سے صحیح معلومات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ، جی اور یہ ہونی بھی چاہیے، چونکہ قوم مسلم دن بدن غیروں کی رسموں میں اتنی کھوتی جا رہی ہے کہ اپنی پہچان اس کی مٹتی چلی جا رہی ہے۔ جی تو ہمیں اپنی شناخت برقرار رکھنی چاہیے، اپنی پہچان برقرار رکھنی چاہیے، اور یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے۔ شیوا ہے، اور اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ جی ولا تتبعوا خطوات الشیاطین جی انہ لکم عدو مبین، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جی جی تو کوئی مومن مسلمان جب وہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر وہ غیروں کے رسم و رواج کو کیوں اپنائے گا؟ جی حالانکہ آج شادیاں دیکھیں گے تو سنت برائے نام سنت رہ گئی ہے، کام تو سارے کے سارے غیروں کے کیے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قوم کو، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برائے نام شادیاں جو ہے وہ سنت رہ گئی ہے، جی، باقی تمام چیزیں جو وہ اس میں غیر شرعی۔ جی غیر شرعی انجام دیے جاتے ہیں۔ جی جیسے کہ حضرت ابھی آپ نے ہلدی کے تعلق سے پوچھا کہ ہلدی لگانا دلہا دلہن کو کیسا ہے۔ ہلدی لگانا منع نہیں ہے، جی ہلدی فی نفس ہی جائز ہے، جی ہلدی لگانا فی نفس ہی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی لیکن اس کے آڑ میں جو غلط کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ہلدی دلہا بھی لگا سکتا ہے یا صرف دلہن لگائے؟ دلہن کو بھی لگا سکتے ہیں، دلہا دلہن کو لگا سکتے ہیں، ہلدی لگانے میں اچھا، حرج نہیں۔ کیا وجہ ہے ہلدی لگانے کی؟ ہلدی لگانے سے ایک یہ کہ شادی کے موقع پر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے ہلدی لگانے سے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی فرمایا، تو شادی کرنے کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد وہ سرکار کے سامنے آئے تو سرکار نے ان کے کپڑوں کے اوپر ہلدی کے یعنی زرد نشانات دیکھے، جی تو پوچھا یہ نشانات کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے چند دنوں پہلے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو نشانات تھے زردی کے،
کپڑوں پر. ہاں تو اس وقت بھی لگائے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہلدی فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے ہلدی لگانا. ہلدی لگانے کے آڑ میں جو غلط کام کیے جاتے ہیں اس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی. جی. مثال کے طور پر اتر بھارت میں اس کو ڈالی نکالنے کے نام پر کرتے ہیں. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے 3 دن پہلے رشتہ دار کی عورتیں آ جاتی ہیں شادی والے گھر میں. جی. اور پاس پڑوس کی جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ سب جمع ہو جاتی ہیں. اور جمع ہونے کے بعد رات کے وقت ایک ڈالی نکلتا ہے. اس ڈالی کا مالکن جو ہے دولہا یا دلہن کی بھابھی ہوا کرتی ہے. یہ ڈالی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک پلیٹ میں جو ہے وہ کچھ ہلدی رکھتے ہیں، کیلے رکھتے ہیں، اچھا. وغیرہ سپاری پان وغیرہ رکھتے ہیں. اس جی. کو ڈالی کی شکل میں نکالتے ہیں. جی. اور سامنے رکھ کر کے وہاں پر ایک چھوٹا سا چولہا جلتا رہتا ہے، اس میں میٹھی پکوان بنتی ہے. اور دولہا یا دلہن اپنے اپنے گھر میں جہاں وہ ڈالی نکالتے ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور چاروں طرف سے عورتیں جو ہے حلقہ بنائے گیت گاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی. یہ اتر بھارت کا معاملہ ہے. اور پھر وہ گیت عورتیں گاتی ہیں اور من چلے لڑکے جو ہے پیچھے سے بڑے چالاکی سے ایک دوسرے کے کپڑے ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ پروگرام ہونے کے بعد جب گانا وغیرہ وہ لوگ گا کر کے فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ میٹھی پکوان بٹتی ہیں جسے لینے کے لیے چھینا چھپٹی بھی ہوتا ہے. تو رزق الہی کی توہین بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہلدی تو لگانا ہے دولہے کو، تو ہلدی لگا تو صرف وہ عورتیں سکتی ہیں نا جو ان کے محرم ہیں. جی. غیر محرم عورتیں آتی ہیں ان کے بدن کو ہاتھ لگاتی ہیں. یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہے. اکثر مردوں کو بھی جب ہلدی لگائی جاتی ہے تو عورتیں ہی لگاتی ہیں. بالکل بالکل عورتیں ہی لگاتی ہیں، مرد کہاں لگاتا ہے. اور غیر تو محرم عورتیں لگائے، چلو ماں بہن لگا دی الگ بات ہے. جی. یہاں پر تو وہ عورتیں لگاتی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جی. غیر تو محرم. غیر، ہاں تو یہ تو ناجائز و حرام ہے. ناجائز و حرام ہے. دوسری چیز ہے کہ صرف دولہے یا دلہن کو لگائے تو ایک بات ہے، اس میں تو جوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو لگاتے ہیں. جی. وہ کھیل ہو جاتا ہے. کھیل ہو جاتا ہے. وہ ایک اس کو لگانا، اس کو لگانا، اس کو لگانا، یہ جو بھی ایک پسند دوسرے نہیں کو کر رہا اس کو بھی لگایا جاتا ہے. اس کو بھی لگایا جاتا ہے. پھر بھاگم بھاگ ہوتی ہے، بہت پھر ساری جسم کو جسم لگتے ہیں. بہت ساری چیزیں حضرت وہاں پر اللہ ایسے اکبر. معاملات پیش آتے ہیں کہ بس ایک دل لگی کا معاملہ بن جاتا ہے وہاں پر ایک. اور اس میں جو ہے کنوارے لڑکے لڑکیاں جو ہے پیش ہوتے ہیں. جی. اس میں پیش ہوتے ہیں. جی. یہی وجہ ہے کہ بہار شریعت حصہ 6 میں 7ویں حصے میں حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یو پی کے اندر رت جگہ ہوتا ہے، وہاں رت جگہ بولتے ہیں اس چیز کو. یہاں ڈالی نکالنا بولتے ہیں، یا رت جگہ بولتے ہیں، وہاں رت جگہ بولتے ہیں. ہاں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ رت جگہ کے نام پر پوری راتیں عورتیں جاگتی ہیں. اور جن عورتوں نے اپنی آواز کو زندگی میں غیروں کے سامنے کبھی پیش نہیں کیا، اتنی آواز سے کبھی بات نہیں کی کہ غیر محرم سن لے، وہ عورتیں بھی یہاں پر شرکت کرتی ہیں اور بڑے زور سے گانا گاتی ہیں، گیت گاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ عشقیہ گیت ہوتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں کے دبے ہوئے جوش کو یہ گانے کس قدر ابھارتے ہوں گے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اور فرماتی ہیں پوری رات یہ گیت گائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، جبکہ ڈھول بجانا بھی حرام ہے. ڈھول بجانا، گیت گانا، پھر وہ ہلدی وغیرہ لگانا، پکوان بنانا، پوری رات جاگنا، اور صبح کے ٹائم تاغ بھرنے کے لیے مسجد کا تاغ بھرنا بولتے ہیں. وہ میٹھی پکوان لے کے جاتے ہیں اور مسجد کا تاغ بھر کر کے آ جاتی ہیں عورتیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت میں دور تک کوئی رشتہ ناتا تو ہے نہیں، سب ناجائز و حرام رسمیں ہیں سب. اس سے جو ہے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. یو پی کے اتر بھارت کے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں، یو پی میں. اتر بھارت میں ڈھول نہیں بجاتے ہیں، باقی کے سارے کام وہی ہوتے ہیں. اور مہاراشٹر میں بھی میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ عورتیں گیت گاتی ہیں، ہلدی لگاتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے بڈھی عورتوں کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہاں یہ بالکل آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر. جی حضرت. ویڈیوز آتے ہیں، بہت سارے وائرل ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک میں اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پونا میں، ہم دوسرے شہروں کی کیا بات کریں، پونا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مواقع پر، اب وہ جگہ ہے یا دوسری رات میں کر رہے ہیں یا ہلدی مہندی کے رات میں کر رہے ہیں، بہرحال کرتے یہ ہے کہ اب تو ہجڑے لا کر کے نچایا جا رہا ہے. استغفر اللہ. مخنث لوگوں کو نچایا جا رہا ہے، وہ ناچتے ہیں
اور گھر کی بڑی بڑی عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، سب اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور کئی تو داڑھی ٹوپی والے اسی لباس میں، اسلامی لباس میں ان کے ساتھ بے حیائی والا ناچ کرتے ہیں سوچئے ان کے حضرت، ساتھ، اس سوچئے قدر یہ قوم ہماری گر چکی ہے۔ تو سوچئے حضرت، معاملہ صرف کتنا تھا؟ ہلدی لگانا، صرف ہلدی لگانے صرف تک ہلدی تھا۔ لگانا، لیکن اس کے آڑ میں جو اتنے سارے برے کام کیے جاتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک سوال یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ سوچ کر کے دیکھیے کہ ہلدی لگانا ایک سمجھ لیجیے کہ مستحب امر ہے، مان لیجیے مستحب ہے، جواز ہے، مان لیجیے جائز ہے، لگا سکتے ہیں، جی لیکن اس کے آڑ میں اگر حرام کام انجام دیے جاتے ہوں تو اس کا جواز بھی تو ختم ہو جاتا ہے، سمجھیے۔ صحیح بات ہے، جہاں پر اس کے آڑ میں، اس کے سہارے میں لوگ غلط کام کرتے ہوں گے، حرام ناجائز کام کرتے ہوں گے، تو پھر وقت اور ضرورت کا تقاضا یہ ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پھر اگر آپ کو وہ کرنے کی وجہ سے حرام کرنا پڑے تو پھر وہ جائز کام چھوڑ دو، تم چھوڑ دیجئے، صحیح بات ہے۔ پھر وہ جائز کام چھوڑ دیجئے، چونکہ دو امر ہے، ایک مستحب ہے، سنت ہے، دوسرا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جی تو اگر وہ مستحب کرنے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جائیں گے آپ، حرام مکروہ تحریمی ہے میں، تو شریعت کہتی کہ اب وہ مستحب کو رہنے دیجئے آپ۔ صحیح بات ہے، ایک کیونکہ چھوٹی نیکی انگلی پکڑنے سے سمجھ ہاتھ پکڑ لیجئے، رہے جی ہیں ایک سنت اگر ادا کرنے کے لیے آپ سنت ادا کریں گے، ضرور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کریں گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی، لیکن اس سے بڑھ کر حرام میں اگر آپ مبتلا ہو گئے تو سوچ کے دیکھیے کہ سنت کے چکر میں آپ حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، جی جی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں وہاں پر، اگر ان خرافات سے بچ کر کے وہاں پر آپ اس کو نبھا سکتے ہیں، ادائے سنت کر سکتے جی ہیں، جی، تو پھر یا ٹھیک ہے۔ مستحب امر پر عمل کر سکتے ہیں، یا جواز پر عمل کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے، کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آپ بچنا بھی چاہیں گے تو بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اس سے جی بچیں۔ جی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ہلدی اگر لگانی ہے دلہا یا دلہن کو تو اس کے جواز کی صورت وہ بھی محرم لگائیں محرم لگائے تو، تو غیر محرم بھی نہیں، ہاں، نہ یہاں لڑکی کو کوئی غیر محرم لگا سکتا ہے، نہ یہاں کوئی لڑکے کو کوئی جی غیر محرم عورت لگا بالکل سکتی ہے، اس کی اجازت شریعت میں اجازت، نہیں ہے۔ یہ بات ہماری قوم مسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی اس کے سوا باقی جتنی چیزیں کی جاتی ہے اس کے سہارے سے، اس کے بہانے سے، جی وہ سب ناجائز و حرام ہے، جی سخت۔ بالکل، اب یقیناً یہ ایسے شادی کے خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے جہاں ایک اچھی اور نیکی کی تقریب انجام دینی ہے، اس کے ساتھ یہ ناجائز و حرام کام کیے جاتے ہیں، تو اس کی ظاہر سی بات ہے ایک نحوست ہے بالکل اور ایک گناہ ہے، اس کا وبال تو کہیں نہ کہیں زندگی میں دلہا دلہن کی ازدواجی زندگی میں اس کے اثرات بھی تو پڑتے ہوں گے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ابتدا ہی آپ نے ایسی کام سے کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس چیز کی بنیاد ہی ناجائز و حرام پر آپ نے رکھ دی ہو، وہ چیز آگے چل کر کے اس کا معاملہ کیسا ہونے والا مگر ہے۔ کسی کو اس کا احساس نہیں ہے آگے چل کر کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جی، ہو بھی جاتا ہے، ہوتا بہت ہے، سارے معاملات بہت ہوتے ہیں، سارے والدین کے اعمال کا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے۔ پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہماری قوم کو اس چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو چیز اس میں ضروری ہے اس میں آپ کوشش کریں، بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کریں۔ جی، اس میں یہاں تک کہ یہ رسم میں یہ چیزیں شامل ہے کہ لوگ انڈے بھی اب پھینکنے لگے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا اب رہی آپ ہے۔ سوچ کے دیکھیے حضرت کہ یہ انڈے نعمتوں پھینکنا کو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے نعمت جو اللہ ہے۔ نے رزق بنایا بندوں کے لیے، اگر آپ رزق کی توہین کریں گے تو سرکار کی حدیث ہے کہ آپ اکریم الخبزہ، کہ آپ رزق کی جو ہے تعظیم کیجئے، جی، تکریم کیجئے، چونکہ یہ رزق جس سے روٹھ جائے پھر پلٹ کر جلدی نہیں نہیں آتا، آتا۔ سمجھنا۔ تو آپ سوچ کر کے دیکھیے ہم لوگ کرتے کیا ہیں، یہ انڈا بھی تو اللہ نے کھانے کے لیے بندوں کے لیے سمجھیے پیدا کیا ہے، اب اسے آپ فضول خرچی میں ایک دوسرے پر ضائع توڑیں، ہو رہا ہے، پھینکیں، پھینک میٹھی رہے ہیں۔ پکوان بنائیں، پھینکیں، چھینا چھپٹی کریں، یہ تو رزق الہی کی توہین ہو گئی۔ جی یہی جی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے بس مجموعی طور پر دیکھیں تو اللہ نے آج بھی ہمیں بہت اچھی قوم بنا کر رکھا ہے، لیکن انفرادی طور پر دیکھیں تو ہمارے اندر ہزاروں برائیاں جو ہے جنم لے چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی رہنمائی آپ نے فرمائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا سوال اس سے کنیکٹڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہلدی کے ساتھ ساتھ ایک مہندی کی بھی رسم ہے، اس کا بھی ایک دن ہوتا ہے، ہلدی کا ایک دن ہوتا ہے، مہندی کا ایک دن ہوتا ہے، رت جگہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جس کو یہاں رت جگہ کہتے ہیں۔
تو مہندی کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت ساری جگہ مہندی لگائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے دلہن کو تو لگا ہی سکتے ہیں، مگر مرد حضرات بھی کچھ عورتیں دباؤ ڈالتی ہیں لگانے کے لیے. کئی شادیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دلہا بیٹھا ہوا اسٹیج پر، اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں. مہندی مردوں کے لیے داڑھی میں لگانا، بالوں میں لگانا یہ درست ہے، جی ٹھیک ہے. اب رہی بات چونکہ ہاتھ میں لگانا یہ تو زینت کے لیے ہے، پاؤں میں لگانا زینت کے لیے ہے. اگر کسی بیماری کے تحت ہے تو الگ بات ہے، جی مجبوری کے تحت ہے تو الگ بات ہے. ان زینت کے لیے مرد کے لیے مہندی لگانا ہاتھوں میں پاؤں میں یہ جائز نہیں ہے، جی. یہ عورتوں کے لیے درست ہے. عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، لگا مردوں کو بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے نہیں. زینت کے طور پر جی لگانا. جی اور شادی کے وقت پہ تو وہی مقصد ہوتا وہی ہے. مقصد ہوتا ہے. جی 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 بالکل. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اور اس پر آگے چل کر کے میں اس تعلق سے بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ رسم اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر گھر میں ہو رہی ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں لوگ دین کی، شریعت کی بات سمجھتے ہو اور لحاظ رکھتے ہو اور اللہ و رسول کی رضا اور ناراضگی کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہو. کوئی اسلامی گھر ایسا ہوگا، ورنہ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی وضاقتہ اسلامی ہے مگر باوجود اس کے ان کے گھروں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اور گھر میں یہ اپنا اثر نہیں ہوتا ان کا. اور ان کے گھر کے خاندان کے بڑے افراد بڑا زور دیتے کہ یہ ہونا چاہیے، شادی ایک بار ہوتی ہے. جب شادی ایک بار ہوتی ہے یہ کہہ کر کے سارے ارمان پورے کرنے ہیں، تو اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ خدا را اس کو چھوڑ دیں، یہ نحوست ہے، یہ بے برکتی کی علامت ہے، اس سے آگے کی زندگی میں بہت خرابیاں اور نقصانات ہوتے ہیں. تو کیسے ان کو روکا جائے؟ اور اگر روکا جائے تو پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کچھ کرنا ہے وہ کار خیر کے لیے کرنا ہوتا ہے، وہ سارا کار خیر بازو میں رہ گیا اور سارے خرافات شامل ہو گئے. تو کار خیر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی روک تھام پہلے کیسے کی جائے؟ دیکھیے، روک تھام کے لیے حضرت زمینی محنت کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. جی صرف ایک آدھ بار امام صاحب نے مسجد میں تقریر کر دیا اور آپ نے سن لیا اور عوام میں عمل بھی ہو گیا، یہ مشکل کام ہے سمجھنا. ہماری قوم جو دھیرے دھیرے اس قدر دور جا چکی ہے اپنی پہچان سے، حدود شرع سے باہر اتنی دور جا چکی ہے ہماری قوم کہ وہاں سے ان کو کھینچ کے لانا، آپ بولیں گے ایک دو بار ہم نے بول دیے وہ سن لیے، مشکل کام ہے. اس کے لیے زمینی طور پر محنت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بااثر لوگوں کو جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اپنے قریب لیں، اور انہیں قریب لینے کے بعد پھر آپ جو ہے ان کو اگر آپ سدھارنے میں کامیاب ہو گئے، جو بڑے لوگ ہیں، تو سمجھیے کہ ان کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں وہ خود بخود الحمدللہ سدھر جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز پہ ہر جمعہ جوڑ دیا جائے، زور لگایا جائے، سمجھنا، زور لگائیے آپ بار بار اس چیز پر، یعنی غیر شرعی مراسم پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے. اور ہمارے کچھ قافلے ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں گھر گھر جا کر اس چیز کو لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے، ہماری پہچان کیا ہے اور ہم کس نام سے پہچانے جاتے ہیں اور کس انداز سے آج پہچانے جاتے ہیں. اس کے لیے قربانی بھی دینے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں کہ میں بول دوں گا سامنے والا جھڑک دے گا، اور جھڑکنا لازمی طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بولیں گے بھائی میرے گھر کی شادی ہے، آپ کو کیا لینا ہے، میں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. یہی ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے نا اپنے اندر حلم و بردباری پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، صبر و تحمل کی بھی ضرورت پڑے گی، سمجھ رہے نا. حد درجہ آپ کو ذلیل کرنے کی بھی لوگ کوشش کر سکتے ہیں، لوگ آپ کی مذاق بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک تنظیم بنانا پڑے گا مضبوطی طور پر، اور ایسے افراد کو شامل کرنا ہوگا جو بالکل اس بات کو ٹھان لے کہ انجام کچھ بھی ہو انشاءاللہ ہم اپنی کوشش میں کچھ کمی ہونے نہیں دیں گے. کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے اللہ رب العزت لوگوں کو آج نہ کل کرنا پرسوں توفیق دے گا. اس میں آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، آپ یہاں بھی دین لے آئے. جی اس طرح کے جملے لوگ بے خوف کہہ دیتے ہیں. میں اپنے علاقے دین کہاں نہیں ہے پھر. جی میں اپنے علاقے کی ایک بات بتا رہا ہوں حضرت کہ میرے والد محترم الحمدللہ مولانا غلام الدین علی رحمہ ایک قابل عالم دین گزرے ہیں اور بڑی خدمتیں ہیں علاقے میں ان کی. جی. تو انہوں نے ایک چیز ملاحظہ کیا کہ شادیوں میں لوگ
بینڈ باجا لے کر کے بارات آتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں بینڈ باجا یہاں تو نہیں ہے, یہاں تو کم ہو گیا ہے, وہاں دیہاتوں میں ابھی بہت بھی ہوتا ہے. زوردار انداز میں جو ہے کچھ لوگ تو نچنیاں لے کر کے ساتھ آتے تھے بینڈ باجا لے کے, اور کچھ لوگ بینڈ باجا لے کر کے آتے تھے, صرف گانے بجتے تھے اور دھوم دھڑکا سے بالکل بینجو وغیرہ بجاتے ہوئے بارات لے کر کے آتے تھے. تو والد صاحب نے اس چیز کو لے کر کے علاقے کے علماء کو بٹھا کر میٹنگ کیا, اور میٹنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹھہرایا کہ جس بارات میں بینڈ باجا آئے گا وہاں شادی کوئی مولانا نہیں لگائے گا, وہاں شادی لگانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. اور الحمدللہ آپ کی یہ محنت اس قدر رنگ لے آئی کہ اب برسوں ہو گئے آج تک کسی شادی میں بینڈ باجا نہیں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیونکہ سارے علماء نے اس چیز کو یہ کیا, دل میں لے لیا کہ نہیں ہم کو ایسا کرنا ہے اور اس غیر شرعی رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے. جو لوگ بینڈ باجا لے کے آتے ہیں آج تک بینڈ باجا والے نہیں آئے دوبارہ شادی میں بارات میں. تو پھر اگر ایسے ہی اگر یہاں ائمہ مساجد یہ طے کر لے, یہ عزم کر لے کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہو اس گھر میں اگر اس طرح کے رسم و رواج کیے جا رہے ہیں, اس کی خبر ان کو ہونی چاہیے کسی نہ کسی کے ذریعے سے, تو پھر ایسے شخص کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں. لیکن حضرت اس میں آپ کی اس بات سے سہمت نہیں ہوں میں. اچھا. کیونکہ یہاں علماء کا لگام ٹرسٹیوں نے پکڑ رکھا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے, علماء تو بیچارے مجبور ہیں, وہ کریں تو کریں کیا. اگر وہ کہہ دے بھائی یہ شادی میں نہیں لگاؤں گا تو سیدھا بولے گا بوڑھیا بستر اٹھاؤ آپ جاؤ یہاں سے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. مسلح ہاتھ سے گیا, مسلح ہاتھ سے گیا. اور وہ بیچارہ جو عالم دین, حالانکہ الحمدللہ ان کے سہارے آج سمجھیے کہ دنیا قائم ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ جب تک علماء کرام دنیا میں ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. ہمارے لیے علماء کی برکت ہے, عافیت ہے, خیر ہے, آپ کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے, وہ دینی راستے پر چلنے کے لیے آپ کے لیے چراغ ہے, وہ چراغ ہے, روشنی. لیکن آج کل لوگوں نے ان کو بس سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اپنا ایک چپراسی ہوتا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, بس اتنی ہی کام رہ گیا ہے. ایک تو ان کو دین کے معاملے میں سب سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ مصلی پہ, آپ ہمارے دینی معاملے میں رہنما ہیں, بولتے ہیں یہ, حالانکہ رہنما مانتے نہیں ہیں. صرف مجبوری ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی تو چلو نماز آپ پڑھا دیجیے, صرف 2 رکعت کے لیے رہنما ہے یہ, باقی پوری زندگی آپ پڑھا کے جیسی باہر آئے مسجد سے باہر, آپ فلاں کے یہاں نہیں جا سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ اس جگہ نہیں جا سکتے. تو آپ سوچ کر کے دیکھیے جو ٹرسٹی اپنے امام کو اس قدر قید و بند میں رکھنے کے عادی ہوں, وہ کب اجازت دیں گے کہ بھائی آپ کہیں گے میں شادی نہیں لگاؤں گا تو ٹرسٹی راضی ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں ہمارے امام صاحب کے ساتھ شادی نہیں. وہ تو یہ دیکھیں ارے ہمارے جماعت کے 500 روپے دیتے ہیں بھائی سال میں, ممبر ہے وہ, گرچہ وہ وہاں بھی ہے, شادی آپ کو لگانا ہے. اب اس صورت میں تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جب تک یہ ٹرسٹیان دل پر نہ لے مساجد کے, اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اگر یہ دل پہ لے لے کہ بھائی ہم نہیں نکاح پڑھائیں گے, اور کسی مسجد سے سارے مسجد بائیکاٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی خرافات ہوتی ہو تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے, آپ اس سے بند کر دیں. علماء کو ٹرسٹیوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے اور دین کی باتیں ان کو سمجھانی چاہیے. سمجھ لینا کہ بھائی دیکھیے یہ ہماری ذاتی کوئی انا نہیں ہے, یہ یا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہمارا, بات تو دین کا ہے, بات دین اللہ و رسول کی ہے. جی یہ ہماری کوئی ذاتی بات نہیں ہے, یہ تو دین کی بات ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ فلاں کا نماز جنازہ فلاں کے پڑھا دو آپ جا کر کے, اب وہ سمجھیے کٹر وہابی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھا دو. اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھایا تو آپ کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوگی, آپ کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ٹرسٹی کو اس سے کیا لینا ہے, آپ کی بیوی نکاح سے نکل جائے, آپ ایمان سے باہر چلے جائیں, اس کو کیا لینا ہے. اس کو تو صرف سماج میں جو ہے ناک اونچی کر کے رہنا, ہم ٹرسٹی ہیں فلاں مسجد کے, سمجھ رہے, کرسی ہماری بچی رہے, باقی آپ کچھ بھی کریں. اب حالات ایسے ہے اس صورت میں, ظاہر سی بات ہے پھر جو سرپرست ہے قوم میں, جن کے ہاتھ میں کمانڈ ہے, تو وہ مسجد کے ٹرسٹیان ہوئے, ذمہ داران ہوئے. جی وہ اگر چاہے تو اس برائی کا خاتمہ اپنے محلے سے کر سکتا ہے, وہاں سے وہ شروعات کر سکتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ امام صاحب سے آ کے کرے کہ امام صاحب آپ حق بات بولو, صرف واہ آگے کا ہمارے اوپر چھوڑ دو. واہ ماشاءاللہ, آپ کو ہم نے امام بنایا ہے, آپ غلط بولو گے, غلط آدمی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ہم چاہتے ہیں ہمارا امام ہر حال میں حق بولے, سچ بولے, صحیح مسئلے پر قائم رہے. کاش ہمارے مساجد کو ایسے ٹرسٹیان نصیب ہو جائے, تاکہ دین کو مضبوطی ملے. حضرت میں نے بہت
اس معاملے میں ٹپلے کھائے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک ٹرسٹی مجھے ملا تھا الحمدللہ دلی میں، اس نے میرے اوپر ہر طریقے سے قید و بند لگانے کی کوشش کی۔ چاند مسجد میں امامت کر رہا تھا، بہت کوشش کی کہ مولانا آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، مولانا آپ کو فلاں جگہ نہیں جانا ہے، مولانا آپ کو فلاں سے بات نہیں کرنا ہے۔ وہ بہت کوششیں کی اور جو اس نے کہا میں نے اس کا اپوز کام کیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور میں وہ ضرور کرتا تھا، کیونکہ غلط لوگوں کا ساتھ دینا بھی تو غلط ہے نا۔ ایک دن نوبت یہاں آ گئی کہ حضرت آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ کو مسجد چھوڑنی پڑے گی۔ الحمدللہ تیار ہوں، میں تو ایک ہی قدم ابھی تک مسجد میں لایا تھا، دوسرا تو میرا باہر ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نوبت آئے گی میرے ساتھ تو مجھے جانا ہے۔ میٹنگ بیٹھی، میٹنگ بیٹھنے کے بعد پھر وہ آدمی آتا ہے میری داڑھی پکڑ کے بولتا ہے حضرت تنخواہ کتنی لیں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا بات رہی بھائی، آج 15 دن سے تم مجھے ستا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا ہے، اور آپ نے بول دیا ٹرسٹی کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو جانا پڑے گا۔ اور ابھی آپ جب میں جانے کے لیے پوری تیاری کر چکا ہوں، آپ ٹرسٹی لے جا کے بٹھا کے بول رہے کہ داڑھی پکڑ کے آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو بولے حضرت میری تمنا تھی کہ ایک حق گو عالم کے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ واہ کیا بات ہے! میری تمنا تھی یہ کہ میں مصلی پر ایسے عالم کو لے کر آؤں یا ایسے عالم کھڑے ہوں ہمارے مصلی پر کہ جو نہ صدر دیکھے، نہ سیکریٹری دیکھے، نہ ٹرسٹی دیکھے، وہ صرف حق دیکھے کہ سچائی کیا ہے۔ اور آپ کو میں نے ٹٹول کر، تلاش کر، مجبور کر کے ہر اعتبار سے کھنگال کر دیکھا، مجھے میرے دل کے مطابق امام مل گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب نہیں حضرت، آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو کیا کرنا ہے وہ کرو، مجھے بھروسہ ہے آپ غلط نہیں کریں گے۔ کاش ایسے ٹرسٹی کاش سب کو ملے، حضرت اور مجھے کاش ایسے امام سب کو ملے۔ حضرت 10 سال ہو گئے مسجد چھوڑے ہوئے، آج بھی کال آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیریت پوچھنے کے لیے، مسئلوں مسائل کے لیے۔ ہمارے ائمہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے، تو بالکل میں دین کو لے کر کے اتنے ہی سیریس اور مضبوط رہے۔ سارے علماء اگر ایک مزاج ہو جائے کہ بھائی نہیں، حق مقدم ہے، سچائی مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، ہماری دوستی بعد میں ہے، سبھی اگر یہ کام کرنا شروع کریں گے تو یہ ٹرسٹی خود بخود ناک رگڑ کر کے ایک دن یہ خود بھی شریعت کے دائرے میں آنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جنازہ پڑھائے گا تو کون پڑھائے گا، صحیح بات ہے، ان کے بچوں کی شادی کون لگائے گا۔ اور پھر بات آتی ہے اصل میں نائب رسول کی۔ جی ایک عالم دین ہے، ایک وہ نائب رسول ہے، بالکل، اور مسجد میں مصلی پہ جو کھڑا ہے وہ تمام مصلیوں کے نماز کا ضامن بھی ہے، بالکل، تو اتنی بڑی ذمہ داری وہ نبھا رہا ہے، تو اتنی بھی اگر اس کی عزت نہ ہو کہ وہ شریعت کی بات بھی کھل کر نہ کہہ سکے، غلط، پھر وہ امام کا رہا غلامی تو ہوا۔ بالکل، حالانکہ سارے ٹرسٹی ایسے نہیں ہیں حضرت، جی اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، میں سارے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انانیت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں ٹرسٹی ہوں، یہ امام ہے، ان کو میں جو کہوں وہ کرنا چاہیے، ہم نے رکھا ہے ان کو، جی جی، ہمارے اشارے پہ چلیں یہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی آپ نے کی اور اچھی مثالیں آپ نے پیش کی، امام کے لیے بھی، ٹرسٹیوں کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں اس کا جو حل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ خطاب تو کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، دین پیش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن بالآخر جب تک کہ ٹرسٹیان کا سپورٹ نہ ہوگا مسجد میں اور علاقوں میں وہاں کے با اثر حضرات کا، تو تب تک اس برائی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ مشکل ہے، بہت مشکل، چونکہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ٹرسٹیان ہی ہمارے ذمہ دار ہیں، اگر وہ چاہیں گے بائیکاٹ کریں گے کہ اگر یہ رسم ادا ہو رہی ہے تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے اور کسی مسجد سے نہیں پڑھایا جائے گا، تو یہ رسمیں انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائیں گی، فوراً ختم ہوگی حضرت۔ اسے ہمارے ذمہ داروں کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نئے سوال کے ساتھ اسی حوالے سے حاضر ہوں گے نیکسٹ پارٹ میں، اور آئندہ کی اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔